امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کعب آباد سے کہا کہ ہمیں موت کی کیفیت اور شدت کے بارے میں تو کچھ بتائیے. تو کعب آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، موت کی شدت ایک مثال کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے پیٹ میں کانٹوں بھری شاخ کو داخل کر دیا جائے اور اچھی طرح داخل کر کے پھر اس کو کھینچا جائے، پھر اس کو باہر نکالا جائے تو وہ اس کے کانٹے انسان کی روئے روئے کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے، اس کے پیٹ کو، اس کے ایک ایک حصے کو پھاڑ کر رکھ دیں گے. تو کعب بار کہنے لگے امیر المومنین، یہ شاخ کا داخل کرنا، کانٹوں بھری شاخ اور پھر کھینچ لینا پیٹ سے، یہ تکلیف کم ہے. انسان کی روح کے نکلنے کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دردناک اور کربناک کیفیت اور سچویشن ہے جس سے انسان گزرتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کے پاس موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے اور دیوانگی کی کسی صورت میں رہتے تھے. لوگ پوچھتے یہ کام کیسے؟ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بس بندگی میں لگے رہتے تھے، رب جو کرتے رہتے تھے. موت کا تذکرہ بھی اتنا بھاری گزرتا تھا ان اللہ والوں پر. اور کسی دانا نے کہا تھا نا کہ کسی بندے کو 3 چیزیں تو کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے. نمبر 1 تو دنیا کے فنا ہونے اور اس کے حالات کے خراب ہونے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ برباد ہو جانے والا ہے. اور دوسری بات کہ موت کی دیوی کے رقص اور اس کے شکنجے کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ موت تو ضرور آئے گی. جا سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہی موت تھی نا اللہ کہتا ہے جو آ گئی تمہارے پاس اور تم اس سے بھاگتے تھے. تو موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور تیسری بات کہ آفات کو، جن سے امن کی صورت نہیں، کہ انسان مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے. مصیبتوں کو، آفتوں کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ ہر انسان کو پیش آتی ہیں. تو موت بہرحال بڑی سخت اور شدت والی چیز ہے، انسان ان کو بلائے پھرتا ہے.